عمران ریاض کا جسٹس بندیال کو کھلا خط۔ جناب چیف جسٹس صاحب، سنا ہے اب آج کل انصاف کرنے کے بجائے منصف اعلیٰ کے منصب پر بیٹھ کر قوم سے صبر اور تحمل کی تلقین کرتے ہیں، پھر بھی جی چاہتا ہے سو اس قید تنہائی سے کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ چیف صاحب، میں آپ کی منصب انصاف کی بساط اور زور بازو کو اسی دن ہی سمجھ گیا تھا جس دن میرا ایک بھائی کینیا کی سڑکوں کا رزق بنا تھا۔ اس نے بھی آپ کو خط لکھے تھے، اس کی ماں نے بھی لکھے اور کئی ہزار پاکستانیوں نے آپ کو لکھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، سو میرا یہ خط بھی اسی ردی کی ٹوکری میں جائے گا، جہاں آپ کا حلف، آپ کی دستار، آپ کا کالا چغا اور آپ کی آئین کی کتاب کے ساتھ ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کے خواب اور انصاف کی لاشیں سسک رہی ہیں۔ میں کہاں ہوں میں نہیں جانتا، میں زندہ ہوں مجھے یہ بھی خبر نہیں، میرا دل کس قدر زخمی ہے اور میری انا پہ کتنے داغ ہیں میں گن نہیں پایا، میرا خون کب بہا اور پسینہ کتنا ٹھنڈے فرش میں جذب ہوا، کوئی اندازہ نہیں۔ کتنی چیخیں ان دیواروں نے نفرت سے میرے منہ پر دے ماری اور کتنی سسکیاں چپکے سے سامنے کی میری ہتھیلی جتنی کھڑکی سے باہر ہوا میں پھیلے نہیں بتا سکتا۔ چیف صاحب، مجھے بتایا گیا کہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے کہ تم نے اس قوم کی بات کیوں کی، تم نے کرپشن کے ناصور کیوں گنے، تم کیوں بولتے ہو، تمہیں لوگ کیوں سنتے ہیں۔ مجھے میری فرد جرم سنائی گئی، جس کی سزا کے لیے میری کئی زندگیاں ہونا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں میرے خدا، یہ سب جرم میں نے کہاں کیے، میرے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی اور میں کوئی سکرات بھی نہیں تھا، میں تو صرف اپنی تباہی پر نوحہ خواہ رہا۔ میں نے 70 سال کے زخم گنے، قوم کی امیدوں کا لہو دیکھا اور چیخا۔ چیف صاحب، ملک پہ منڈلاتے خطرے اور قوم کو بھوکا مارتا مہنگائی اور غربت کا دیو چیختا دیکھا اور کہا کہ ایسا نہ کرو، ہم پہ رحم کرو، ہمیں جمہوریت کے سمراٹ دیکھنے دو۔ لیکن میری صدا ہی نہیں، میری سانسوں کی گنتی کی گئی اور اس حساب سے 1000 گنا میری سسکیاں اور میری آہیں وصول کی گئی۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے تو صرف آواز دی کہ خطرہ ہے، ملک اور عوام خطرے میں ہیں، کچھ بے رحم اور لالچی لوگ اس ملک پر قابض ہو چکے ہیں، بولنے کی اتنی کڑی سزا کہ میں اب خود کے زندہ یا مردہ ہونے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں دیواروں کا قیدی ہوں یا دھرتی ماں کا رزق بن گیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اتنا اندازہ ہے کہ میں کسی ناکردہ جرم کی سزا سے گزر رہا ہوں، شاید مجھے مرنے نہیں دیا جا رہا اور جینے دینے کا حکم بھی نہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں میرے حواس کام کر رہے ہیں، میرے بچے میرے منتظر ہیں، میری قوم میرا رستہ دیکھ رہی ہے۔ چیف صاحب، میں نے آخری سانس سے آپ کو بھی اپنے کیس کی FIR میں نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کا منصب پاکستان میں ہر مظلوم کی آخری امید ہے۔ میرے بہت سے بھائی اس ستم کی اندھی سرنگ میں مارے جا چکے، ہم نے ارشد شریف شہید کے لیے آواز بلند کی لیکن آپ کو ٹس سے مس نہ ہوئی، اور سوچتا ہوں کہ اب یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کا اختیار ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہیں، کیسے یہ کر لیتے ہیں۔ چیف صاحب، ارشد بھائی کے وکیل کو نہ سننا اور رعونت سے اٹھ کر چلے جانا میرے اور 4000 پاکستانیوں کے مقدمات کا بوجھ قیامت تک آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ کاش ارشد کے قاتل پکڑے گئے ہوتے تو آج ہم اس اندھی قتل گاہ میں نہ ہوتے۔ چیف صاحب، جہاں انصاف نہیں وہاں خدا کی رحمت روٹھ جاتی ہے، میں معافی کی نہیں انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ مجھے پاکستان کے نظام انصاف اور منصب انصاف کے اس بڑے ترازو پر اب رتی بھر اعتماد نہیں کہ اب مجھے اس اجنبی سرزمین اور کسی بھی قانون سے لاتعلق اور بے نیاز دنیا سے بازیاب کر سکتے ہیں۔ عدلیہ، وکلا، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی صدا بلند کرنے والے کیوں چپ ہیں؟ یہ وہ حالات ہیں جب خاموشی ظالم کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ جناب چیف جسٹس، میں ان سب کے لیے اب سے انصاف کا طالب نہیں کہ میں کسی خوش فہمی کو شکار نہیں، میں جانتا ہوں آپ کا منصب یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ ماشاء اللہ بیگ صاحب، یہاں اب سائلین کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں اور کروڑوں تک جا پہنچی ہے، جنہیں انصاف سے دن با دن دور لے جایا رہا ہے، جہاں نہ ترازو ہے نہ عدل کی زنجیر ہے۔ میں پاکستان کا ایک عام سا شہری اپنے اور پاکستان کے ہر شہری کے لیے ظلم کے اس نظام سے انصاف اور امان کا طالب ہوں۔ معذرت میں بھول گیا تھا، آپ آج کل انصاف کے بجائے صبر بیچتے ہیں۔
میں بھول گیا تھا 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ، ارشد شریف کی JIT کی تازہ رپورٹ، اور 4000 مقدمات کا بوجھ اب کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے صاحب۔ ٹھیک 3 ماہ بعد اب کا مکافات شروع ہونے والا ہے، اور جلد منصف اعلیٰ کی بارگاہ میں اپنا کیس دائر کروں گا۔ عمران ریاض بنام بندیال، آپ کو اپنا وکیل کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ عمران ریاض خان